سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ مظلوموں کی آواز پہنچانے کے لیے بار بار زحمت کر رہے ہیں ہمارے پاس آئے. اگرچہ کہ ہمارے علم میں ہے کہ آپ پر کتنا شدید دباؤ ہوگا، مختلف اداروں کا ہمیشہ رہا ہے صحافیوں پر دباؤ، اور اس کی وجہ سے ہماری صحافی برادری مسلسل قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے امکان میں ہے آپ ہماری آواز کو پہنچانے کی کوشش کریں. میں بہت مختصر گفتگو کروں گا، باقی میں آپ کے سوالات سے جواب دوں گا. پہلی بات تو میں کہ بھوک ہڑتالی دھرنا کہتے ہیں، بھوک ہڑتالی کیمپ کہتے ہیں. بھوک ہڑتال کے لیے جو ہمارے رہبر ہمارے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس جان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی کال نہیں دی، نہ ریلی کی کال دی تھی، نہ ہڑتال کی کال دی ہے، نہ جھگڑے فساد کی. اور آپ دیکھ لیں کہ آج 7واں دن ہے، ان کی صحت بھی مسلسل گر رہی ہے. یہ جو قافلہ بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے، یہ مظلومیت کی آواز کا ایک اثر ہے. وہ خود بیٹھے تھے اور انہوں نے خود منع کیا تھا کہ میرے ساتھ بھی بیٹھے، میں بیٹھوں گا. پھر ہم جیسے چند سپاہی ان کے معمولی سے ساتھی، ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کے جمع ہوئے. پھر یہ آج 7واں دن ہے، ضمیر انسانی بیدار ہے، پوری دنیا میں یہ آواز جا رہی ہے. آپ ہمیں بتائیے، آپ کے توسط سے ہم پورے پاکستان سے 20 کروڑ اپنے بھائیوں سے، وہ بھی مظلوم ہیں ہمارے لوگ، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات تو دوسری ہیں نا. وہاں تو اسمبلیوں میں مال و دولت کی جنگیں چل رہی ہیں، 20 کروڑ عوام کے ساتھ جھگڑنے نہیں جاتے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. ریلیاں ہم نے اٹھائیں، مارچ ہم نے کیے، ہڑتالیں کی، مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے، دھرنے دیتے رہے. وہی لالی پاپ آپ کے لیے وعدے ہیں، سرکاری افراد، جھوٹے وعدے، جھوٹی لکھت پڑھت. اور آج 7واں دن میں آپ کے نالج میں لیا ہوں، بلکہ آپ کی نالج میں خود حکومت ہی لے آئے گی کہ آج 7ویں دن انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ تو راجہ صاحب ملے، نہ ہم ان سے ملے. ہاں، ہمارے کچھ لوگ تو کوئی گھر پہ مہمان آ جائے تو اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے، تو ہم نے اپنے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات کرائی. ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ آج 7ویں دن کے کام کو کیوں جو رہی ہے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے سوا. ہم ایسا مبارزہ، ایسی آواز بلند کریں کہ پوری دنیا اس کا ہمیں جواب دے. ہم بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں. شروع کے 2-3 دن یہ سمجھے تھے حکمران، اور شاید بعض طاقتیں یہ سمجھی ہوں کہ جیسے عام ایک احتجاج ہوتا ہے، بیٹھیں گے 2-3 دن، ہڑتال ہوگی، کسی کو بھیجیں گے، ختم ہوگا، یہ گھر چلے جائیں گے. میں آپ کو یہاں واضح الفاظ میں عام ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم جانے والے نہیں. ہماری لاشیں یہاں سے جائیں گے، یا یہ ہمیں مار دیں گے، یا ہم بھوک و پیاس اس وقت تک جانے والے نہیں ہیں جب تک دائمی حل مسائل کا وہ ہماری ملت مظلوم کو درپیش ہے یہ حل نہیں ہوتے، کاغذ میں نہیں، جب تک عملی مظاہرہ ہمارے سامنے نہیں ہے. مجھے انصاف سے بتائیے، سرکاری افسر تھا، وہ 20 یا 21 گریڈ کا افسر تھا، پشاور میں پرنسپل تھا، جس کی 2.5 گھنٹے تک لاش پڑی. انصاف کا شعور کرنے والے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم کی بات رہا ہوں، زمین مجھے کہا کہ تمہارا کوئی بیان تک نہیں آیا سے جائے کہ تم خود جاتے، تمہارا کوئی وزیر جاتا، سول سرجن تمہارے ملازم تھے سرکاری جو مار دیے گئے پشاور میں، DI خان میں قانون دان مار دیے گئے، ایک دن میں 4. لیکن یہ ڈھول پیٹنے والوں میں سے کوئی نہ ان کے گھروں پہ گیا، نہ انہوں نے اس بات کی ہمیں دینے، ان کی نظروں کی جانوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. پنجاب میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ نیشنل ایکشن پلان، جس سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، ہم خوش ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے برما آپریشن ضرب عضب کی اور نیشنل ایکشن پلان کی حمایت کی اور اس حمایت میں لوگوں کے تانے سنے. لیکن اس نیشنل ایکشن پلان کی حال میں کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جانتے ہیں آپ؟ کہ پچھلے محرم میں ہزاروں مدرسے گاؤں دیہاتوں میں بند کر دی گئی، FIR کاٹ دی، گھر میں نہیں ان کو ذکر کرنے دیا گیا. ہمارے اہل سنت بھائی درود و سلام انہوں نے پڑھا اسپیکر پہ تو ان کی FIR کاٹ دی گئی کہ آپ نے ایمپلیفائڈ ایکٹ کا غلط یوز کیا. یہ ساری پابندیاں، سارا قانون ہمارے خلاف استعمال ہوا. ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین ان پر غیر اعلانیہ پابندی لگائی، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے روک دیا گیا. پاکستان ہمارا وطن ہے اور آپ جانتے
ہیں کہ محفل اور میلاد اور مجالس میں ذاکری علماء نعتخواں سب پورے پاکستان میں آتے جاتے ہیں. تازہ ترین جو پارا چنار میں واقع وہ کیا ہوا؟ 3 شعبان کا میلاد، اس میں ہمارے نعتخواں منتخب خواں یہاں سے پڑھنے جا رہے تھے، میلاد پڑھنے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کا نواسہ رسول کا میلاد اس میں جا رہے تھے. ان کو روکا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو گرفتار کر کے اور سے پہنچا کے چھوڑ دیا گیا سڑک پہ. ان کے ساتھ بدتمیزی ہے بہت ہی محترم شخصیتوں کے ساتھ. اب وہ لوگ جو صرف احتجاج کرنے بیٹھے تھے، صرف احتجاج کرنے بیٹھے تھے اور اس وقت نظر اٹھا رہے تھے، وہ ان کے سروں میں گولیاں ماری گئی اور رپورٹ یہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کو مارا گیا. اب میں آپ کو ان دہشت گردوں کی عمریں بتاؤں. ان میں سے ایک کی عمر ہے 7 سال جو ریٹائرڈ ایف سی کا سپاہی ہے اور اس کے بچے آج بھی ایف سی کے نوکر، وہ دہشت گرد ہے. ایک ہے 55 سال کا اسکول ٹیچر جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، پڑھاتا ہے. ایک ہے 80 سال کا بوڑھا جس کو دہشت گرد بنا کے مارا گیا. 17 افراد زخمی. ان زخمیوں کے شہداء کے گھروں میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ بیان دیں کہ یہ آپس کی لڑائی تھی، اور پھر رپورٹ دی جاتی ہے مارا گیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دہشت گرد. اب مجھے بتائیے سروں میں گولیاں مارے گی، یہ کالی بھیڑ نہیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن ضرب عضب کو ناکام بنانے کے لیے کتنی قوت کام کری، کتنی کالی بھیڑیں آپ نے بلوچستان میں آپریشن کیا، اپنی کالی بھیڑوں کو نکالا، پورا پاکستان خوش ہوا. یہ ہمارا مطالبہ نہ جائے کہ وہاں کے لیے کمیشن بناؤ، ان لوگوں کو پہرے میں لاؤ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا بے گناہوں پر، آپ کو رپورٹ بھیجی وہ دہشت گرد ہے. یہ ہمارا مطالبہ ناجائز ہے کہ پنجاب جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چوسائی حکومتوں میں ہمارے ساتھ جو ہے وفاق جس کی کان پہ جو نہیں رہی. آج 7ویں دن انہوں نے کوشش کی ہے اور ہم ان سے، میں نے بتا دیا کہ ہمارے علماء نہیں ملے ہیں دوسرے لوگوں سے، کیونکہ جب آگے گھر پہ تو پھر وہ ان سے ملنا. ابھی یہ کوئی آیا ہے تو بس تو روک نہیں سکتا. اس لیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے. پھر بتائیں کہ ہم جانے والے نہیں، اور کل جمعہ نماز جمعہ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ہوگا. پنڈی اور اسلام آباد سارے یہاں جمعہ پڑھیں گے. اور ہم نے نہیں کہا، ہماری خواتین کا یہ جذبہ ہے جو آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری خواتین اتوار کو یہاں پہ مظاہرہ اسلام آباد میں آپ کے پریس کلب کے سامنے جمع، اور اس خاموش احتجاج میں